پاکستان کے مختلف حصوں میں مونسون کے ایک نئے اور طاقتور سلسلے کی آمد ہو رہی ہے، جس کے باعث ملک بھر میں شدید بارشوں کی وارننگ بھی جاری کر دی گئی۔ اب اس سے اربن فلڈنگ بھی ہو سکتی ہے اور ندی نالوں میں طغیانی کا بھی بڑا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے بھی خبردار کیا ہے کہ کل سے اگلے 6 دن تک مسلسل ملک بھر میں غیر معمولی اور شدید مونسون بارشیں ہو سکتی ہیں، جس کی وجہ سے بحیرہ عرب اور خلیج بنگال سے آنے والے ہواؤں کا سسٹم بن رہا ہے۔ اب اس نئے سسٹم کی شروعات کشمیر، گلگت بلتستان اور کے علاقوں سے ہو رہی ہے۔ کشمیر میں آج سے ہی تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش کا امکان ظاہر کیا گیا۔ اسی طرح گلگت بلتستان میں بھی وقفے سے بارشوں کا سلسلہ جاری رہے گا، جبکہ خیبر پختونخوا کے کئی علاقوں میں بھی شدید بارشیں ہو سکتی ہیں۔ پنجاب کے میدانی علاقوں اور بالائی علاقوں میں بھی صورتحال کافی اہم نظر آ رہی ہے۔ کل سے اسلام آباد، راولپنڈی، مری، لاہور، گجرانوالہ اور دیگر ملکہ علاقوں میں بادل کھل کر برس سکتے ہیں۔ جنوبی پنجاب کے علاقوں یعنی بہاول نگر، بہاولپور، خانپور اور ڈیرہ اسماعیل خان میں 2 روز کے بعد بارشوں کا نیا سلسلہ شروع ہوگا، جو خطے کے موسم کو بالکل بدل کر رکھ دے گا۔ بلوچستان کے بارے میں بھی محکمہ موسمیات نے پیشگوئی کی ہے کہ 2 روز بعد سے صوبے میں مختلف اور خاص طور پر مشرقی اور جنوبی اضلاع میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔ بلوچستان کے پہاڑی علاقوں اور ندی نالوں میں بارش کے بعد طغیانی کا بھی خدشہ ہے، جس کے لیے مقامی انتظامیہ کو بھی الرٹ رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اب سندھ اور کراچی کی طرف آ جاتے ہیں۔ یہاں بھی 2 روز کے بعد یعنی جمعے سے بدین میں، ٹھٹہ میں، سجاول میں اور کراچی سمیت صوبے کے مختلف اضلاع میں تیز بارش کا امکان موجود ہے۔ محکمہ موسمیات نے وارننگ دی ہے کہ جمعرات سے اگلے 6 دن تک بارشوں کے باعث ندی نالوں میں یہاں بھی طغیانی ہو سکتی ہے۔ نشیبی علاقوں میں اربن فلڈنگ یعنی شہری علاقوں میں پانی بھر جانے کا شدید خطرہ یہاں موجود ہے۔ اس پورے موسمیاتی صورتحال کی سب سے بڑی وجہ خلیج بنگال میں بننے والا ایک شدید کم ہوا کا دباؤ ہے، جو انتہائی دھیمی رفتار سے مغرب اور شمال مغرب کی جانب بڑھ رہا ہے۔ اب انٹرنیشنل کلائمیٹ ماڈلز اس سسٹم کے 3 مختلف ٹریکس یعنی راستے دکھا رہے ہیں۔ پہلے ٹریک کے مطابق یہ سسٹم 30 سے 31 جولائی کو راجستھان کے قریب آ کر رک سکتا ہے، جس کی وجہ سے پھر جو معاملات ہیں وہ بڑے خراب ہو سکتے ہیں۔ تھرپارکر اور اس کے ساتھ کے اضلاع میں شدید بارشیں ہو سکتی ہیں۔ دوسرے ٹریک کے تحت اس سسٹم کا کچھ حصہ بحیرہ عرب میں داخل ہو سکتا ہے، اور اگر بحیرہ عرب میں یہ سسٹم موجود رہتا ہے تو کراچی اور سندھ کے ساحلی علاقوں میں توقع سے زیادہ بارشیں ہو سکتی ہیں اور کراچی بھی شدید خطرے کی زد میں آ سکتا ہے۔ جبکہ تیسرے ٹریک کے مطابق یہ سسٹم جنوبی پنجاب کی طرف بڑھ سکتا ہے، حالانکہ سندھ کے بالکل قریب آنے کا امکان ابھی حتمی نہیں ہے۔ موسمیاتی تباہی کے ساتھ یہ غیر معمولی بارشیں ملکی معیشت کے لیے ایک نیا اور سنگین چیلنج بن کر ابھر رہی ہیں۔ پاکستان کا اکنامک اسٹرکچر پہلے ہی دباؤ کا شکار ہے، اور پھر اس صورتحال میں اربن فلڈنگ اور سیلابی صورتحال سے اربوں ڈالر کے معاشی نقصان کا خطرہ ہے، جو پہلے بھی ہو چکا ہے۔ کراچی اور لاہور جیسے بڑے تجارتی اور صنعتی مراکز میں سڑکیں زیر آب آ جاتی ہیں۔ کراچی میں پورٹ کی سرگرمیاں متاثر ہوتی ہیں، ہول سیل مارکیٹس اور انڈسٹریل زونز بند ہو جاتے ہیں، پورا کا پورا شہر بالکل رک جاتا ہے، جس سے روزانہ کی بنیاد پر اربوں روپے کی پیداواری صلاحیت ضائع ہوتی ہے، اور سپلائی چین رکنے سے ملک بھر میں اشیاء ضروریہ کی قلت اور پھر مہنگائی کی نئی لہر جنم لیتی ہے۔ اب ان بارشوں اور سیلاب سے پاکستان کا زرعی شعبہ سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے، جو ملکی جی ڈی پی کا بنیادی حصہ ہے، اور ایکسپورٹ میں بھی اس کی اپنی ایک اہمیت ہے۔ اس کی فصلیں ابھی شدید خطرے میں ہیں۔ جنوبی پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے زرعی علاقوں میں کھڑی فصلیں کپاس، چاول اور گنا زیر آب آنے سے کسانوں کو براہ راست معاشی تباہی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ زرعی پیداوار میں کمی سے ٹیکسٹائل کی صنعت کو خام مال کی ایکسپورٹ پر اضافی ڈالرز خرچ کرنا پڑیں گے، جس سے ملک کی تجارتی خسارہ مزید بڑھے گا۔ اس کے علاوہ سڑکوں، فلائی اوورز، بجلی کے نظام اور ریلوے ٹریکس کو پہنچنے والے نقصان کی بحالی کے لیے پھر حکومت کو بڑی رقم ان کی مینٹیننس پر خرچ کرنی پڑے گی، جس سے قومی خزانے پر غیر معمولی بوجھ پڑے گا اور ترقیاتی منصوبوں کا بجٹ بھی متاثر ہوگا۔ محکمہ موسمیات کی وارننگ ایک بڑی معاشی الرٹ کے طور پر بھی موجود ہے۔ اب اس سے نمٹنا کیسے، اور اوور آل کلائمیٹ چینج کا اس میں جو ہاتھ ہے، اس میں پاکستان کیسے اس چیلنج کو اوور کم کر سکتا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔